ایران کا ایک جوان اور ایک شرابی تھا. کل بھی ایک واقعہ سنایا، آج بھی یہ واقعہ سنا اور اب مصیبت. نام ہے علی گنداب. گنداب ایران کا ایک گاؤں تھا، اس میں رہنے والا تھا. نام کا علی تھا لیکن کردار میں یزید سے کم تھا. روز شراب پیتا تھا. مولانا کہتے ہیں کہ پہلی دوسری محرم کی رات تھی، میں کہیں پر مجلس پڑھ کے پیدل اپنے گاؤں جا رہا تھا. اب رات کا وقت بہت ہو چکا تھا، چوری ہوتی تھی، ڈاکے لگتے تھے، لوگ مارتے تھے، خوف کی فضا تھی. جیسے گاؤں کے دروازے سے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا علی گنداب وہاں پہ کھڑا ہے. ایک ایسا جوان جو شراب پیتا تھا، بدماش تھا. اس نے کہا مولوی صاحب رک جی. کہا اتنی رات ہو گئی، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا علی تجھے نہیں پتا محرم کا چاند دکھ چکا ہے، جگہ جگہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے، مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، تو مجلس میں نہیں گیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مجلس میں جا کر کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا حسین کے فضائل پڑھتا ہوں، حسین کے بچوں کے مسائل پڑھتا ہوں. تو مولوی ایک کام کر، بیٹھ جا، مجھے سنا کہ تو کیا پڑھتے ہو. مولانا کہتے ہیں ڈر گیا، اگر نہ پڑھتا تو ظاہر نشے کی حالت میں تھا، ایک بدماش آدمی تھا، اٹیک کر دیتا مجھے. تو مولانا نے تکلف کیا، بہانہ بنایا. کہ دیکھو مجلس کے لیے آداب ہوتے ہیں، ممبر ہوگا، فرش ایسا ہوتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھی جاتی ہے. کہ ممبر چاہیے، کہا ممبر چاہیے. تو علی گنداب نے دیوار کا سہارا لیا اور کمر جھکا دی، جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، اس طرح رکوع کی حالت میں کھڑا ہو گیا. کہ بیٹھ جا میری پیٹھ پہ، یہ ممبر ہے اور مجھے سنا تو کیا پڑھتا ہے. اب مولانا کہتے مجبور ہو گیا، بیٹھ گیا. 5-10 منٹ مولا حسین کی فضیلت پڑھی. اس کے بعد علی گنداب نے کہا تھوڑے مصائب سنا. کہتے میں نے بہت سوچا کون سی مصیبت پڑھوں، کیا پڑھوں. اچانک ذہن میں آیا کہ علی اصغر کی مصیبت پڑھوں. تو کہتا میں نے کہا کہ حسین اتنے مظلوم تھے، حسین کے بھائی کو بھی قتل کیا. اس کے بعد ایک جوان بیٹا تھا اکبر، اسے بھی قتل کیا. بھتیجا تھا قاسم، مجھے بھی شہید کر دیا. بتاتا گیا. علی گنداب سن رہا تھا، اپنے حال میں سن رہا تھا. کرتے کرتے میں نے کہا کہ حسین کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، 6 مہینے کا. پانی مانگنے گئے اور ظالموں نے اس کے گلے کو بھی کاٹ دیا. کہ بس یہ کہہ کے میں اترا اور میں نے علی گنداب کی حالت دیکھی، پورا وجود کانپ رہا تھا. کہ اتنا گریہ کر رہا تھا اور مجھے کہنے لگا مولانا اتنے ظالم بھائی کو مار دیا، پھر 6 مہینے کے بچے کو کیوں مارا؟ بھتیجے کو مار دیا، 6 مہینے کو مار دیا. میں نے کہا مار دیا. کا اشارہ کیا چلے جاؤ. کہ حالت اس کی غیر ہو گئی، بہت رو رہا تھا. کل صبح ہوئی، میں نے شہر میں کہا کہ وہ علی گنداب کہاں ہے. لوگوں نے کہا میں نہیں ملا. 2 دن گزرے، میں نے کہا علی گنداب نظر نہیں آ رہا. رشتہ داروں نے کہا نہیں ملا. اس کے گھر سے پتہ کیا، کا پتہ نہیں. کل رات گھر آیا اور صبح شہر چھوڑ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں رہا. مولانا کہتے ہیں تقریباً کوئی 8-9 سال کے بعد میں نجف گیا. آیت اللہ اصفہانی بڑے بڑے علماء وہاں ہوتے تھے جو پیش نماز مولا علی کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے. کہ نجف گیا اور نجف میں صبح کی نماز کا وقت ہوا. اس وقت کے بہت بڑے آیت اللہ اصفہانی، ان کے پیچھے میں نماز پڑھی. نماز پڑھتے پڑھتے میں نے صف اول میں علی گنداب پہلی صف میں کھڑا ہے. دیکھا آیت اللہ کے پاس گیا. میں نے کہا قبلہ یہ بتایا آپ کو کون ہے؟ کہ نہیں، کئی سال پہلے آیا ہے اور نجف میں اس سے بڑا کوئی نمازی ہے ہی نہیں. کہ تہجد کے وقت میں آتا ہے، اتنا روتا ہے کہ ہم نے ایسا بکا کرنے والا نہیں دیکھا. نماز صبح ختم ہوتی ہے، 1 گھنٹہ سجدے میں جا کر روتا ہے. کہ عجیب منظر ہے. جب پہلے آیا تھا مسجد کوفہ جاتا تھا، مسجد کوفہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک روتا تھا. کہ قبلہ کہتا کیا تھا؟ کہ رو رو کر کہتا تھا اے خدا اگر تو نے میرا یہ گناہ بخش دیا، دوسرے گناہ کا کیا کروں؟ اے خدا تو نے یہ خطا بخش دی، دوسری خطا کا اس سے بڑا بکا کرنے والا ہے ہی نہیں نجف. قبلہ یہ پتا کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ ایک وقت ہمارے شہر میں سب سے بڑا شرابی تھا. اس وقت اس سے بڑا کوئی تہجد پڑھنے والا نہیں. اب دیکھیے جب زندگی میں خود کو ایسا بناتے ہو نا، یعنی خود کو جب نقش اہل بیت میں ڈھال دیتے ہو، ایک طرف اہل بیت کا کمال بھی دیکھو، پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. کہ اچانک اس رات میں نجف میں ایک بہت بڑا آیت اللہ تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی. لوگ دوڑے آئے آغا اصفہانی کے پاس. غالب اصفہانی صاحب تھے، ان کو کہنے لگے قبلہ وہ جو فلاں آیت اللہ ہے اس کی طبیعت حالت سکرات میں اور لگتا ہے آج رات ان کا انتقال ہو جائے گا.
تو کیا کریں کہ قبر کا بندوبست کریں. آقا نے کہا ٹھیک ہے. جیسے آپ مولا علی کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، علماء کی قبریں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہی دروازے پر آقا اسماعیل کے قبر کا بندوبست کیا جائے، کھدائی شروع کرو، اگر انتقال ہوتا ہے غسل کرنے کے بعد صبح کی نماز کے بعد ہم ان کو یہاں پہ دفن کریں گے، ایڈوانس میں بندوبست کر دو تاکہ دیر نہ ہو جائے، گرمی بہت ہوتی ہے نجف میں. کہ قبر کھودی گئی، رات کو بندوبست کیا گیا، کہ صبح کی اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد نماز ہوئی. علی گنداب بھی نماز میں موجود ہے. حسب عادت علی گنداب سجدے میں گیا. 1 گھنٹہ کیا اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا تھا، گریہ کرتا تھا. وہ سجدے میں تھا، اس کی روٹین تھی، سجدے میں ہی رہتا تھا. یہاں پر آیت اللہ نے کہا کہ فلاں آیت اللہ کا کیا بنا جس کی طبیعت ناساز. قطب اللہ نے خیر کیا اور اس کی طبیعت صحیح ہو گئی. اب پریشان کہ قبر کھودی ہوئی ہے، قبر تیار ہے، اس کا کیا کیا جائے. اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا ہے. قبلہ کافی عرصہ گزر گیا، علی گنداب سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا، ابھی تک سر سجدے میں ہے. دوڑے دوڑے گئے، اس کو اٹھانا چاہا، لیکن کیا دیکھا، روح پرواز کر چکی تھی. ایک مرتبہ آقا اصفہانی نے کہا کہ جلدی کرو علی گنداب کو غسل دو، کیونکہ اس علی نے اپنے علی کے لیے قبر کا بندوبست کیا. وہیں پر اس کو دفن کیا گیا. جو بھی ظاہر جاتا ہے، اس ابتدا دیکھیں کیا ہے، لیکن انتہا کتنی سنہری ہے. اسی طرح آپ اصحاب میں چلے جائیں، کربلا کے کریکٹرز میں چلے جائیں، ابتدا آپ دیکھیں گے، ابتدا بہت اچھی، ناصر رسول ہے زبیر کی طرح، لیکن انتہا میں دشمن علی بن جاتے ہیں.